نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت کے اندر مفسرین نے ایک خاص شان نزول لکھا ہے کہ بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق نازل ہوا ہے وہ، اور دوسرا وہ شخص جو اندھا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بینا ہے ایک نابینا ہے، وہ اس طرح برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق نازل ہوا ہے اور دوسرا جاننے کے باوجود بھی اس کو حق نہیں کہتا، تو وہ اندھے کی طرح ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مفسرین نے یہاں پہ ایک واقعہ اس کی نسبت سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے۔ ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا اور کنیت ابو الحکم تھی، ابو الحکم کی کنیت کا مطلب یہ کہ سردار وڈیرا، تو ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور یہاں تک کہ غلط الفاظ کہے، تو اس وقت ایک لونڈی وہاں کھڑی تھی، وہ الفاظ سن رہی تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں کی کمزوری تھی کہ فی الفور ان کو جواب نہیں دے پا رہے تھے، تو لونڈی دیکھ رہی تھی، سن بھی رہی تھی، ان کے دل کے اندر بڑا غصہ تھا، لیکن کیا کرتی، عورت ذات تھی، کچھ جواب نہیں دیا، کہا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے وہ آئے۔ لونڈی نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد گھبرا کر کہنے لگی کہ اے ابو الحکم، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں، کوئی دیکھے نہیں۔ اے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی دیکھے نہیں۔ وہ ڈر کے کہنے لگ گئی۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا بات ہے، بتائیے۔ تو اس وقت لونڈی نے کہا کہ ابھی ابو جہل یہاں سے گزرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے برے الفاظ کہے تھے جو میں کہہ بھی نہیں پا رہی، اس طرح کے الفاظ تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا۔ اسی وقت کہیں شکار سے آئے تھے، کمان ہاتھ میں تھی، اور سیدھا ابو جہل کی مجلس میں پہنچے۔ ابو جہل بیٹھا اور تمام لوگوں کے بیچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان اٹھا کر ان کے سر پر ایک دو تین ماری، جس کی وجہ سے ابو جہل زخمی ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ تو ہمارے دین سے پھر گئے ہو۔ تو اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے میرے بھتیجے کو برے القاب کہے ہیں، گالیاں دی ہیں، الفاظ غلط کہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی تو ہمارے دین پر ہو، آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج سے میں نے تمہارا دین بھی چھوڑ دیا اور اب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، آج سے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اسی وقت حضرت ابو جہل کو زخمی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے، یہ واقعہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کلمہ پڑھ لیا۔
تو یہ اسی کی نسبت سے ہے کہ ایک بار ایک شخص ایسا ہے جو حق بات کو حق کہتا ہے اور دوسرا جو ہے اندھا ہے، وہ ابو جہل ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھا کرتے ہیں۔ اب عقل مند کون ہیں؟ اس کی چند صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے عہد کو وہ توڑتے نہیں، وعدے کو توڑتے نہیں۔ یہ عقل مندوں کی صفات ہے۔ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق وہ ہے اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اس کے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی اس کے پاس تو امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عقل مند ان لوگوں کو کہا ہے جو عہد کریں وہ پورا کریں، عہد کو توڑیں نہیں، اور جو اللہ رب العزت نے جس کے ملانے کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو جوڑ کر رکھیں، صلح رحمی کریں۔ کوئی تمہیں رشتہ دار پریشان کرتا ہے لیکن تمہیں اس سے ناراضگی نہیں کرنی، تمہیں ان کے بڑھ چڑھ کر ان کے سامنے جانا ہے، اسے صلح کا معاملہ پیش کرنا ہے۔ صلح رحمی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، جو شخص صلح رحمی کرتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو جن کاموں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑ کر رکھے، اور جن کو توڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ کر رکھے۔ جن چیزوں سے رکنے کا حکم ہے ان سے روکے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرتا رہے۔ اور ایسے ہی عقل مندوں کی صفات اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈر رکھتا ہو، خوف رہتا ہو، اور برے حساب کے دن کا بھی اس کو خوف رہتا ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے حساب دینا ہے اور آخرت کا حساب دینا ہے، وہاں کا خوف اس کے دل کے اندر ہو، وہ عقل مند ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے دلوں سے نکل چکی، آخرت کا خوف کبھی سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اپنے ہی کندھوں پر کتنے جنازے اٹھاتے ہیں اور جنازے جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر ذرا برابر بھی ڈر اور خوف نہیں آتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانی یہ بتلائی ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اور برے حساب کا خوف اور ڈر رہے گا، تو یہ لوگ عقل مند ہیں۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے تھوڑے سے آنسو بھی بہا لینا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا تو سفارشیں کریں گے، تو اس وقت ایک سفارشی ایسا بھی ہوگا کہ آنکھ کے پلکوں کا ایک بال ہوگا، وہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کے اس بندے کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے رویا تو تھا، لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہے تھے، لیکن میں ایک بال بھیگ گیا تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور اس بال کی گواہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، کبھی اس ڈر اور خوف کے بہانے سے ہی آنکھوں سے آنسو بہا لیا کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے عقل مندوں کی صفات ایک یہ بھی بیان فرمائی کہ جو اپنے رب کی رضا کے اوپر صبر کرتے ہیں، تکلیف آئے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اطاعت کرنی ہے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ ابھی سردی کا موسم آ رہا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یہ اس وقت اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو مسجد پر آتے ہیں، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر اطاعت کے اوپر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ تو تکلیف کی بات کہ اٹھنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر نماز کے لیے جانا ہے، کمبل سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے، یہ بھی عقل مندوں کی ایک نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ تکلیف ہو اس وقت بھی صبر کرے، جب اطاعت کے وقت کوئی پریشانی ہو اس وقت بھی اس کو چھوڑ کر صبر کرنا، یہ بھی صبر اطاعت ہے۔ اس کی بھی اللہ رب العزت نے عقل مندوں کی نشان بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر ٹال مٹول نہیں کرتے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو رزق دیا ہے، اس رزق میں سے کبھی چھپ کر، کبھی اعلانیہ طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی چھپ کر اس طرح کے جب موسم ایسا وقت ایسا ہو کہ اس وقت ظاہر نہیں کرنا چاہیے تو چھپ کر دینے کی فضیلت مرتبہ زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس وقت بھلے
لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ نہیں کہ آج کل کا جو ماحول بن چکا ہے کہ سب سے پہلے لینیں لگوائی جاتی ہے اور گلیوں کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے، لوگ دیکھیں گے زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ پھر وہ ایسا نہ ہو کہ وہ مرتبہ اور فضیلت وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس طرح کے لوگ تلاش کرنے چاہیے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ان کو طور پر دینا چاہیے۔ تو چھپ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اعلانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ عقل مندوں کی پہچان ہے۔ آج کل ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ نکالیں گے تو ڈر رہے کہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ضابطہ بنا کر رکھا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، ضرور بس اللہ رب العزت اس کے اندر اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی عقل مندوں کی پہچان یہ ہے کہ اچھائی کے ساتھ برائی